فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے. اچھا اب آپ دیکھیے، ضیقا حرجا کانما یصعد الی السماء، کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹتا ہے دین کی بات سن کے، خیر کی بات سن کے، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کی کمی. آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے؟ آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو دل کی گھٹن ہونے لگتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، خصوصاً اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں، ہمیں دنیا میں مال دولت نام وری ملنے لگتی ہے، دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے، ہائی اپ ہوتے ہیں، تو اتنا دین کے لیے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اتنا ہی نیکی کی بات خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی. کیوں؟ کیا خوف آتا ہے؟ اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیاوی اعتبار سے تو اتنا ہی دین سے کیوں خوف آتا ہے؟ یہ ہے نا عام بیماری کہ دنیا نہ چھن جائے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بھی بات سن لیتے ہیں. کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لیکن جو جتنا اونچا اڑنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا ہے، اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی غذا موجود ہے، تو بھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن وہ اس کا سینہ نہیں گھٹتا، اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے. اچھا پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے چیسٹ پین، یعنی دل میں درد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دل کا جو درد ہے یہ ایک بڑی اہم بیماری ہے دل کی، جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ یہ کب ہوتی ہے؟ جب یعنی سینہ بند ہونے لگتا ہے نا. اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک پہلی بیماری کے لیے یعنی سینے کی گھٹن کے لیے اور ایک سینے کے بند ہونے کے لیے. ایک ہے ضیقاً تنگ اور ایک ہے حرجاً گھٹا ہوا بچھا ہوا. تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب انسان اوپر جانے لگتا ہے تو عام طور پر، اور اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً دل کی بیماریاں کس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں؟ ہاں زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً کم ہوتی ہیں. تیسری بیماری ہوتی ہے پلپیٹیشن کی، الٹ پلٹ ہونا. اچھا بعض لوگوں کے دل بہت الٹ پلٹ ہوتے رہتے. کیسے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر، کلاس میں بیٹھے تو اور طرح، باہر نکلے تو اور طرح. اسی طرح ایک دل کی بیماری کی وجہ سے پسینہ آتا ہے بندوں کو، ہاٹ فلیشز جس کو کہتے ہیں. اچھا اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے اور ایک خود پسندی ہوتی ہے تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ فلیئر اپ ہوتا ہے، بات بات پہ ہاٹ فلیشز. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنی مرضی کے خلاف، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا کہ کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے، منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی طیش میں آ جاتے تھے، جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن ابی تھا، یہ جو ان کے منافقین کے سردار تھے. اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں، جیسے ایڈیما بھی بیسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر سینوسس. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑ جاتے ہیں، یعنی اس میں پھر یہ کہ آپ کی لائف کو قائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے، جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی. جب ایک انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، لوگ جو مرضی باتیں کریں، جتنی مرضی مخالفت کریں، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہو گئی، نمک کھا لیا وہ اثر انداز ہو گیا، آپ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی. تو دل کی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟